سکتے یا کوئی یہ اعتراض نہیں اٹھا سکتا کہ یہ تو روایات ہیں، ممکن ہے خبر واحد ہو، ممکن ہے کہ سند ضعیف ہو. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن مجید کی محکم آیات، وہ آیات کے جن کا صدور قطعی ہے، وہ آیات کے جن کا معنی بڑا واضح اور کلیئر ہے کہ یہ جنت اگر تیار کی گئی ہے تو متقین کے لیے. اور پھر روایات میں امیر المؤمنین کا ایک لقب امام المتقین بھی ہے. امام المتقین، متقین کا امام، متقین جن کے لیے جنت. اور امام المتقین بستر شہادت پہ جو وصیت کر رہے ہیں، وصیت کا پہلا جملہ بھی متقی بننے کا. اب یہ متقی کون ہوتا ہے، متقین کون ہیں؟ قرآن مجید نے متقین کا تعارف پیش کیا ہے. متقین کی کچھ صفات ہمارے سامنے رکھی ہیں. یعنی اگر دنیا میں آپ دیکھیں کہ کوئی کہے کہ ان صفات کا جو بندہ ہے وہ مجھے دکھاؤ کہ یہ بندہ کون ہے، تو وہ اگر کوئی اس کو نام سے نہیں جانتا تو وہ اس کی صفات کو ذکر کرے گا کہ وہ بڑا سخی بندہ ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، اس کی صحت بڑی اچھی ہے، اس کی باڈی اس طرح ہے، اس کی شکل و صورت اس طرح سے ہے. یعنی وہ صفات بیان کرے گا تاکہ آپ پہچان لیں کہ متقین کون ہوتے ہیں. متقین کون ہوتے ہیں، یا آپ پہچان لیں کہ جن افراد کا وہ ذکر کر رہا تھا وہ لوگ کون ہوتے ہیں. تو یہی سوال ہم قرآن مجید کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ اے قرآن، تو نے ہمیں یہ تو بتلا دیا کہ سب کچھ دنیا میں اور آخرت میں متقین کے لیے ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی ہمیں یہ واضح کر دیا کہ تمہیں تقوی کی طرف آنا پڑے گا. تو ہمیں وہ بنیادی صفات بتا دے. اے قرآن، ہمارے سامنے متقین کی وہ ایسی صفات سامنے رکھ دے کہ جن صفات کو دیکھ کے ہم پہچان سکیں اور یہ شعور حاصل کر سکیں کہ آخر یہ متقی ہوتے کون ہیں. ان کی معاشرے میں کون سی ایسی صفات ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم یہ پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ وہی متقی لوگ ہیں کہ جن کے امام امیر المؤمنین ہیں. سورہ فرقان، سورہ آل عمران، سورہ نساء، بہت ساری صورتوں میں اس موضوع کو زیر بحث لایا گیا. اور میں آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے انتخاب کر کے کہ جس میں متقین کی 5 بنیادی صفات کا ذکر کیا گیا، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. جو فرد یہ چاہتا ہے کہ متقین کی ان صفات کو سنے اور ان کے اندر غور کرے جو اللہ نے بیان فرمائی، تو وہ محمد و آل محمد پہ بلندتر آواز میں درود بھیج دے. آیت کا یہ جملہ ہے کہ وَجَنَّةٍ، کہ تم جلدی کرو اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، کہ جس کا پھیلاؤ زمین اور آسمانوں جتنا ہے، اعدت للمتقین، اور یہ جنت تیار کی جا چکی ہے متقین کے لیے. یہ ایک بحث ہے تفاسیر میں کہ کیا جنت بعد میں بنائی جائے گی یا بنائی جا چکی ہے. تو قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اعدت للمتقین، کہ جنت بنائی جا چکی ہے، جنت تیار کر دی گئی ہے. کن لوگوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے؟ متقین کے لیے. اب متقین کی صفات کا ذکر شروع ہوا. الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی صفت جو متقین کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. یہاں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ شاید کوئی سوچے کہ جب متقین کا تعارف ہو رہا ہے تو ان کی پہلی صفت نمازی ہونے سے بیان کی جائے گی، یا ان کی پہلی صفت روزے دار ہونے سے بیان کی جائے گی، یا ان کی پہلی صفت حج کرنے والے یا جہاد کرنے والے سے بیان کی جائے گی. یہ ساری صفات یقیناً ہیں، لیکن کلام انتخاب میں، کلام الہی میں جو انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، ان صفات میں سے جو پہلی صفت متقی کی بیان کی گئی کہ ایک متقی سخی انسان ہوتا ہے.
کہ جس کی زندگی میں دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کی ایسی صفت ہوتی ہے کہ فی السراء والضراء، کہ چاہے اس کے حالات آسان ہوں یا اس کے حالات مشکل ہوں، دونوں حالات میں وہ خرچ کرنا جانتا ہے، دونوں حالات میں خرچ کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ان حالات میں خرچ کرتے ہیں کہ جب ان کا کاروبار، جب ان کی نوکری اچھی چل رہی ہو، ایکسٹرا پیسے آ جائیں، اضافی پیسے آ جائیں تو وہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے صاحبان تقوی کا یہ تعارف ہمارے سامنے رکھا کہ اگر یہ خرچ کرتے ہیں تو فی السراء والضراء، کہ آسان حالات ہوں تو پھر بھی خرچ کرتے ہیں، مشکل ترین حالات ہوں تو پھر بھی ایثار کے ذریعے سے خرچ کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو، اس دنیا کو نہیں دیکھتے بلکہ خرچ کرنا جانتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کروں کہ فقہی طور پہ کچھ انفاق ایسے ہیں کہ جو ہر انسان پہ واجب ہیں، کہ چاہے وہ انسان غریب ہو، مزدور طبقہ سے تعلق رکھتا ہو، ایک طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہو، کچھ کماتا نہ ہو، پھر بھی اس کے اوپر خرچ کرنا پڑے گا، چاہے تھوڑا خرچ کرے، یہ اس کے اوپر واجب ہوگا۔ ابھی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ فطرہ کا مسئلہ ہے، تو یہ ہمارے سامنے ہے کہ زکوٰۃ فطرہ ہر کسی کے اوپر واجب نہیں ہوتی، بلکہ فقہی تعبیر میں الغنی، کہ جو شرعی فقیر نہیں ہے، جس کے پاس سال بھر کے اخراجات موجود ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، باقیوں کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ یعنی فی السراء، جن کے حالات آسانی میں ہیں اور وہ خوشحال ہیں، فقط انہی کے اوپر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے، باقیوں کے اوپر واجب نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فی السراء والضراء، کہ آسان حالات ہوں یا مشکل، دونوں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ کون سا ایسا خرچہ ہے کہ جب انسان مشکل ترین حالات میں ہو تو پھر بھی اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے وہ خرچ کرنا؟ وہ کون سا خرچ ہے؟ وہ خمس ہے۔ خمس ایک ایسا واجب ہے کہ چاہے انسان مزدور طبقہ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے انسان غریب ہو، پھر بھی اس کے اوپر خمس نکالنا واجب ہو جاتا ہے۔ جب سال گزرے گا یا خمس کی تاریخ آئے گی تو اس کے کچن میں اگر آدھا کلو آٹا موجود ہے، کچھ آلو موجود ہیں، جیب میں 5-10 روپے موجود ہیں، نمک اور مرچ موجود ہے، تو اس کا 5واں حصہ بھی اسے نکالنا ہوگا، چاہے وہ 1 درہم بنے، 1 پیسہ بنے، 5 پیسے بنے، 10 روپیہ بنے، یہ بھی اس کے اوپر نکالنا واجب ہو جائے گا۔ وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی علیہ الرحمہ کی کتاب احادیث کو جمع کیا، باب خمس کی وہ پہلی حدیث ہے کہ ابو بصیر موجود ہے اور امام کی خدمت میں ایک سوال رکھ دیتا ہے کہ مولا مجھے بتائیں کہ وہ کم سے کم عمل کون سا ہے کہ اگر ایک انسان وہ چھوٹے سا عمل کرے اور اس کے اوپر جہنم واجب ہو جائے، وہ جہنم کا مستحق بن جائے۔ فرمایا کہ من اکل من مال الیتیم درہمن، کہ جو یتیم کے مال سے 1 درہم، 1 پیسہ کھائے، تو یہ اتنا چھوٹا عمل ہے 1 پیسہ کھانا یتیم کا، کہ اس کے اوپر جہنم آ جاتی ہے، یہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور پھر فوراً فرمایا کہ وَنَحْنُ الْيَتِيمُ، کہ یہ یتیم ہم آل محمد ہیں، ہم محمد و آل محمد ہیں، کہ ہمارے حق کا اگر 1 پیسہ بھی کھاؤ گے تو اگرچہ پیسہ 1 ہے، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کے اوپر جہنم آ جاتی ہے اور جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں ایسے افراد ملتے ہیں، ایسی خواتین ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے مال کا خمس ایسے نکالا کہ شقیقہ نامی ایک خاتون کا ذکر روایات میں ملتا ہے کہ جس کا خمس 1 درہم، 1 سکہ بنتا تھا، وہ بھی ٹیڑھا ہوا چاندی کا، اس نے پھر بھی امام کی بارگاہ میں پہنچایا تھا، اور امام کا وکیل جب لینے سے کترا رہا تھا تو اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ حق سے نہیں شرماتا۔ اور پھر سب کے خمس کا پیسہ امام کی خدمت میں گیا تھا۔
امام نے سب کا پیسہ واپس کر دیا، کہا کہ ہم نے قبول کر لیا، فقط اس مومنہ خاتون کا وہ درہم اور ایک جو رومال ہے وہ اپنے پاس رکھا تھا، اسے شرف قبولیت عطا کیا تھا۔ تو چاہے تھوڑا پیسہ ہو زیادہ ہو، یہ ایک ایسا انفاق ہے کہ جو مومنین کی نشانی ہے، بلکہ مومنین سے بڑھ کے میں قرآن کی تعبیر استعمال کروں کہ جو متقین کی پہلی نشانی ہے، کہ چاہے حالات مشکل ہوں یا آسان ہو وہ خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ پہلی صفت۔ اور ہم نے آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دیا کہ مشکل حالت میں بھی خرچ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور وہ فقہ کے باب میں خمس ہے۔ اگر فقہ سے باہر نکلیں اور اخلاق کے موضوع اور اخلاقیات پہ ہیں، تو پھر تو انسان چاہے جیسے بھی حالات میں ہو، ایثار کرنا اس کے اوپر ایک ایسا انفاق ہے کہ جو مستحب ہے، جو باعث اجر و ثواب ہے۔ اور یہاں پہ امیر المؤمنین کی وہ حدیث آپ کے سامنے ہوگی کہ کچھ نہ دینا، کچھ بھی نہ دینا یہ بری بات ہے، لیکن کچھ دے دینا یہ کچھ نہ دینے سے بہتر ہے۔ اگر معاشرے کے سبھی افراد جو انفاق نہیں کر سکتے، جو خرچ نہیں کر سکتے، اگر وہ قرآن مجید میں متقین کی اس پہلی صفت کو دیکھیں کہ ہم نے مشکل حالات میں بھی خرچ کرنا ہے، اور ادھر سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس حدیث کو دیکھیں کہ تھوڑا بھی عطا کر دو تو یہ بھی اچھا ہے، تو اگر سب فقراء، سب غریب، سب مشکل حالات والے تھوڑا تھوڑا عطا کرنا شروع کر دیں، قطرہ قطرہ دینا شروع کر دیں، تو یہی قطرہ قطرہ سمندر بن جاتا ہے۔ اور جب متقین لوگ دنیا میں بستے ہیں اور ہر کوئی اپنی جیب سے عطا کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر معاشرے کے حالات بدل جاتے ہیں، سوسائٹی کے اندر تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ سوسائٹی اور معاشرے میں جو مشکلات ہو رہی ہیں اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ یہ جو انفاق، جو متقین کی پہلی نشانی تھی، خرچ کرنا، اس کو فقط ان لوگوں نے اپنے اوپر لے لیا کہ جو فی السراء، جو آسانی والے حالات میں ہیں، جو خوشحال ہیں، وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہمارے اوپر ہے خرچ کرنا، اور جو مشکل حالات میں ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا نہیں ہے۔ اسی مشکل کی وجہ سے کچھ لوگ تو خرچ کر رہے ہیں لیکن باقی لوگ خرچ نہیں کر رہے، کچھ خرچ کرنے والے ہیں اور باقی ان سے خرچ لینے والے ہیں۔ لیکن اگر قرآن مجید میں متقین کی اس صفت کے اوپر غور کریں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ متقین کی یہ صفت ہے کہ یہ سب لوگ خرچ کرتے ہیں، ان کا چاہے غریب ہو وہ بھی خرچ کرتا ہے، چاہے امیر ہو وہ بھی خرچ کرتا ہے۔ تو یہ پہلی صفت ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری صفت والکاظمین الغیظ، کہ متقین کی ایک اور صفت بھی ہے کہ ان کو غصہ بھی آتا ہے، لیکن جب انہیں غصہ آتا ہے تو یہ اپنے غصے کو پی لیتے ہیں۔ یعنی غصہ آئے گا تو پھر یہ سوال ہوگا کہ بھئی آپ نے غصے کو کنٹرول کیا یا غصے کو کنٹرول نہیں کیا۔ جس کو غصہ ہی نہ آئے تو اس کے بارے میں تو یہ سوال نہیں ہے۔ تو متقین کے متعلق یہ صفت ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ ہاں، صاحبان تقوی اسی معاشرے کے فرد ہیں، انہیں اپنے اوپر کی گئی زیادتیوں، اپنے ساتھ کی گئی توہین اور دیگر غلط باتیں یا اپنے مزاج کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر غصہ بھی آ جاتا ہے، مگر یہ لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، یہ اتنے مضبوط ارادے کے مالک ہوتے ہیں کہ جب غصہ آتا ہے تو ان کی زبان سے غلط الفاظ نہیں نکلتے۔ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ایک طرف کہ لا تکونوا سبابا، کہ گالی دینے والے کبھی بھی نہ بننا، تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ تم گالی دینے والے بنو، اور متقین کا یہ مقام ایک طرف کہ اپنے غصے کو اس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں کہ گالی تو کجا، ان کی گفتگو کا انداز بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ پہلے وہ اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے، خوبصورت الفاظ تھے، جب اگلے بندے نے زیادتی کی، کچھ کہہ دیا، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر غصے کا اظہار آ جاتا ہے اور ان کے الفاظ بدل جاتے ہیں، نہیں، الفاظ نہیں بدلتے۔ غصہ یہاں تک آتا ہے تو قزم،
یہ جو قزم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قزم القربہ، قربہ ایک پرانے زمانے میں پانی کا مشکیزہ کہ جس کو بھرنے کے بعد جب اس کے منہ کو بند کرتے تھے تو اس کے لیے لفظ قزم استعمال ہوتا تھا۔ قرآن مجید نے یہی لفظ استعمال فرمایا کہ کاظمین الغیظہ، کہ جب انہیں غصہ آتا ہے اور بالکل اینڈ تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہ یہ اتنے مضبوط ارادے کے مالک ہوتے ہیں کہ فوراً قزم اسے بند کر دیتے ہیں۔ اب ان کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا کہ کسی کو مارنے لگ جائیں، ان کی زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں ہوتے کہ کسی کو غلط کہنا شروع کر دیں، کسی کی توہین کرنا شروع کر دیں، نہیں، مکمل پرسکون اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ یہ دوسری صفت ہوگی۔ پھر فوراً قرآن نے کہا کہ تیسری صفت بھی اس کے ساتھ ہے کہ والعافین عن الناس، کہ یہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس کو اسی غصہ کنٹرول کرنے کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے غصہ تو آ گیا، کنٹرول تو کر دیا، لیکن دل ہی دل میں انتقام کا جذبہ ہے، دل ہی دل میں اسے معاف نہیں کیا، کہا کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی تو بڑی کر دی لیکن تمہیں میں معاف نہیں کرتا، ٹھیک ہے تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا، چپ کر کے سائیڈ پہ ہو گئے، چلے گئے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ جی بندہ ناراض ہو گیا، قبلہ صاحب ناراض ہو گئے، ہاں غصہ تو نہیں کیا، چپ ہو کے کنٹرول کر لیا۔ والکاظمین الغیظ، اس صفت کے اوپر تو پورا اترے لیکن ناراض ہو کے چلے گئے۔ ناراض ہو کے چلے گئے کیا مطلب؟ یعنی معاف نہیں کیا۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ صاحبان تقوی نہیں ہوتے، یہ متقین نہیں ہوتے۔ متقین وہ ہوتے ہیں کہ جو غصے کو کنٹرول کرنے کے بعد اب دل میں بھی نہیں رکھتے، والعافین عن الناس، اب لوگوں کو یہ معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، لوگوں کو معاف کرنے کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے معاف کیا آپ کو۔ اب معاف کرنے کے بعد اس کے اس بندے کے ساتھ حالات بدل جاتے ہیں۔ پہلے یہ اس کے ساتھ تعاون کرتا تھا، کوئی اس کی مشکل ہوتی تھی تو اس کو پیسے دے دیتا تھا، کسی جگہ اس کی تعاون کی ضرورت ہے اس کے ساتھ چلا جاتا تھا، کوئی اس کو پڑھائی میں مشکل ہے یا دیگر چیزوں میں مشکل ہے اس کا خیال کر لیتا تھا۔ تو ابھی غصے کو کنٹرول کیا، اس کو معاف کیا، معاف کرنے کے بعد اب ایک چیز ہے کہ اب اس کے ساتھ یہ تعلق توڑ دیتا ہے، اب اس کے ساتھ وہ تعاون نہیں کرتا، اس کی مدد نہیں کرتا۔ لیکن قرآن نے فرمایا نہیں، متقین کے بعد ایک اور صفت بھی عجیب انداز سے قرآن نے بیان فرمائی، وہ یہ صفت بیان کی کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اب اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے کہ پہلے مرحلے میں غصے کو کنٹرول کیا، دوسرے مرحلے میں معاف کر دیا، تیسرا مرحلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ اب یہ اس کے اوپر احسان کرنا بھی شروع کر دیتا ہے، اس کو عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر قرآن نے یہاں پہ اپنی محبت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ قرآن نے کہا کہ اللہ محسنین سے محبت کرنے والا ہے۔ جب اس منزل پہ متقی پہنچتا ہے کہ معاف کرنے کے بعد اس کے اوپر احسان کرتا ہے تو اب اللہ کہتا ہے کہ تم میرے محبوب بن گئے، آج کے بعد میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور جانتے ہو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے پھر مخلوق بھی اپنے دلوں میں اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور یہی صفات اہل بیت کی زندگی میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ چوتھے امام کے حالات ہوں یا امام حسن مجتبیٰ کے حالات ہوں، یہ تینوں صفات ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور یہ ایسی صفات ہیں کہ اہل بیت کے گھرانے میں رہنے والے وہ لوگ جو کام کاج کرتے ہیں، جو نوکر ہیں، انہوں نے بھی متقین کی ان صفات کو یاد کر رکھا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک کنیز ہے اور وہ ایک برتن میں پانی لے کر، وہ مٹی کا برتن ہے یا لوہے کا، وہ امام کے ہاتھ دھلوا رہی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کے ہاتھ سے وہ برتن گرتا ہے اور امام کے چہرے کے اوپر گرتا ہے، امام کا چہرہ زخمی ہو جاتا ہے۔ فوراً اس نے قرآن مجید کی یہی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ متقین تو وہ ہوتے ہیں جو غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، جو غصے کو پی لیتے ہیں۔ تو امام نے اس کے اوپر غصہ نہیں فرمایا، اس کے بعد فوراً اس نے آیت پڑھ دی والعافین عن الناس، کہ وہ معاف بھی کر دیتے ہیں، امام نے اسے معاف بھی کر دیا۔
پھر اس نے فوراً یہ آیت پڑھی کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو امام نے اسے آزاد فرما دیا کہ جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد جو اس کو مال دیا ہوا تھا اس کا دگنا اسے عطا کر دیا۔ تو یہ سیرت اہل بیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ غصے کے بعد معاف کر دینا، اور معاف کرنے کے بعد اس کے اوپر احسان کرنا، یہ پریکٹیکل کر کے اہل بیت علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سب کو بتا دیا۔ ہم دوبارہ دہراتے ہیں کہ جنت تیار کی گئی متقین کے لیے۔ متقین کی پہلی صفت ينفقون فی السراء والضراء، کہ چاہے حالات مشکل ہوں یا آسان ہوں، انفاق یہ لوگ کرتے ہیں۔ فقہی طور پہ جو واجب خرچے ہیں وہ بھی نکالتے ہیں، واجب نہ ہوں مستحب ہوں پھر بھی یہ انفاق کرتے ہیں۔ دوسری صفت کہ ان کو غصہ بھی آتا ہے، لیکن والکاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، غصے کو پی لیتے ہیں۔ تیسری صفت کہ غصے کو پینے کے بعد چھوڑ کے چلے نہیں جاتے، ناراض نہیں ہو جاتے، بلکہ والعافین عن الناس، یہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ چوتھی صفت کہ معاف کرنے کے بعد اب تعلق توڑ نہیں دیتے، بلکہ واللہ یحب المحسنین، جس نے غصہ کیا تھا اس کے اوپر یہ احسان بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ان کا تعاون جاری رہتا ہے۔ یہ چار صفات بیان کرنے کے بعد پانچویں صفت قرآن نے یہ بیان کی کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ متقین کی پانچویں صفت یہ ہے کہ جب یہ فحاشی اور بدکاری کا کام کر دیتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ یہ پانچویں صفت متقین کی پڑھ کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن یہ متقین کا تعارف کرا رہا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ جب یہ فاحشہ اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، تو لفظ فاحشہ قرآن میں زنا کے لیے بھی استعمال ہوا، یعنی یہ بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں۔ فاحشہ کا لفظ کبیرہ گناہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کبیرہ گناہ کا یا صغیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ قرآن نے واضح کر دیا کہ خبردار تم یہ نہ سمجھنا کہ متقی معصوم ہوتا ہے، متقی اور معصوم ہونے میں بہت فرق ہے۔ معصوم والعصمت لأہلہا، عصمت اس گھرانے کے لیے خاص ہے، لیکن متقی وہ ہمارے لیے ہے۔ متقی یہ نہیں ہے کہ جو پوری زندگی گناہ نہ کرے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ جب یہ بدکاری کا اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، یا یہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ گناہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے اللہ کے اوپر تو کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن متقی کے گناہ کرنے میں اور دوسرے لوگوں کے گناہ کرنے میں بڑا فرق ہے۔ اور یہ یہاں پہ بات جاری ہے، ابھی جملہ شرطیہ لگا کہ دوسرے لوگ بھی گناہ کرتے ہیں، متقی بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ جب دوسرے گناہ کرتے ہیں تو ان کے اندر مایوسی کی کیفیت آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا، ہم سے بدکاری ہو گئی، بس اب نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اتنے روزے رکھے، با جماعت نماز پڑھی، اول وقت میں اٹھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، نماز شب پڑھتے رہے، اب کیا فائدہ، گناہ ہو گیا، چھوڑیں اب کیا فائدہ۔ کام پہ جاتے تھے ٹائم پہ، اپنے درس اور لیکچر اٹینڈ کرتے تھے ٹائم سے، چھوڑیں آج تو ماحول ہی بڑا بدبخت ہو گیا، بدبختی چھا گئی، اب کیا پڑھنا، اب لوگوں کی کیا خدمت کرنی، کیا پڑھانا، ایک مایوسی کی کیفیت۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اب مایوسی کی کیفیت آ جاتی ہے، نہیں، فوراً اللہ کے ذکر کی طرف واپس پلٹتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر قرآن نے یہ بتایا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ متقی انسان سے جب گناہ ہوتا ہے تو ندامت اور پشیمانی کے بعد وہ اللہ کے ذکر کی طرف واپس آ جاتا ہے، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی تلاوت قرآن، اس کی
نماز جماعت میں شرکت، اس کی مجالس میں شرکت، اس کا علماء کے ساتھ بیٹھنا، اس کا لوگوں کی خدمت کرنا، کسی میں کوئی فرق نہیں آتا. اسی جوش و خروش کے ساتھ وہ عبادت کی طرف جاتا ہے جیسے وہ پہلے جا رہا تھا. اب ایسا نہیں ہے کہ اب اسے کہے کہ میں پہلی صف میں کھڑا نہیں ہوتا، میں پہلی صف میں کیوں کھڑا ہوں، مجھ سے تو گناہ ہو گیا، اب میری وہ حیثیت نہیں رہی. نہیں، نیکی کا جب کام آئے گا اور اچھائی کا کام آئے گا، اللہ کے ذکر کا کام آئے گا، تو بالکل پہلے کی طرح، پہلے سے بڑھ کے یہ نیکی کی طرف جاتا ہے. اور یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہوتی ہے، نفس امارہ کی بہت بڑی یہ سازش ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی میں تھوڑی سی نا امیدی لا کر اسے اللہ کی عبادت سے ہٹانا شروع کر دے، اسے اللہ کی اطاعت سے ہٹانا شروع کر دے. لیکن ایک متقی شیطان کی تمام ان چالوں کو اس وقت ناکام بنا دیتا ہے کہ جب بدکاری کرنے کے بعد، جب گناہ کرنے کے بعد فوراً اس کے اندر مایوسی کی کیفیت آنے لگتی ہے، تو فوراً اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ مغفرت اور استغفار کے دامن کو تھام لیتا ہے، اور فوراً اپنے تمام معاملات سیٹ کر کے اللہ کی عبادت کی طرف پہلے کی طرح آ جاتا ہے. شیطان نے اتنی محنت کی، نفس امارہ نے اتنی محنت کی کہ اسے اس کے رستے سے ہٹا دیا جائے، اس کی زندگی کے حالات کو بدل دیا جائے، مگر یہ خود کو نہیں بدلتا، اللہ کی اطاعت اور ذکر کے اوپر کاربند رہتا ہے. اور پھر قرآن نے یہ فرمایا کہ یہ دوبارہ آیا گناہ کا اصرار کرتا ہے یا نہیں کرتا. فرمایا کہ یہ جو متقین ہوتے ہیں، جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ توبہ کرتے ہیں، فوراً اللہ کے ذکر کی طرف واپس آتے ہیں، ان کی عبادت کی کیفیت، ان کی خدمت خلق کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور دوبارہ یہ جان بوجھ کر گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے، اس کو ریپیٹ نہیں کرتے، دوبارہ گناہ کی طرف نہیں آتے، حالانکہ یہ جانتے ہوں، جان بوجھ کے نہیں کرتے. ہاں، ایک کیفیت ہے جسے قرآن نے تعبیر کیا بے جہالتن. جہالت کے دو معنی ہوتے ہیں، تفسیر الکوثر میں آپ پڑھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ میرے اوپر بھی کچھ واجبات ہیں. وہ واجبات انسانوں نے اللہ کے اوپر نہیں رکھے، بلکہ اللہ نے خود اعلان کیا کہ میں نے بھی اپنے اوپر ایک واجب رکھا ہوا ہے کہ میں بھی اس واجب کو انجام دوں گا. وہ واجب کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ یہ توبہ قبول کرنا ان لوگوں کی کہ جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں بے جہالتن، جو نادانی کی شکل میں برائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر من قریبن فوراً ہی توبہ کی طرف واپس آتے ہیں، تو ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے. اب قرآن مجید کی یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ نساء کی آیت ہے، 17 نمبر آیت ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین، کہ اللہ کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے توبہ قبول کرنا. یہ اللہ نے خود اپنے اوپر ضروری قرار دیا. کن لوگوں کی توبہ قبول کرنا؟ کہ یعملون السوء بجہالۃ، کہ جو نادانی کی صورت میں برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. اور بجہالت ان کا ایک معنی کیا ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ برا کام ہے، لیکن یہاں پہ مفسرین نے لکھا، اور ان مفسرین میں سے من جملہ میرے استاد مرحوم محسن ملت بھی، کہ یہاں پہ جہالت کا مطلب نادانی ہے، کہ انسان نادان ہے، اس سے انجام کے بارے میں بے خبر ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا نکلے گا، کیا نقصان ہوگا. شہوت غالب آ گئی، خواہش غالب آ گئی، تو اس نے گناہ کر ڈالا. سرکشی نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ یہ اللہ کے مقابلے میں سرکش بن گیا کہ اللہ بس تیری اطاعت ہی نہیں کرنا. وہ ابلیس والی سوچ نہیں تھی، سرکشی والی، نام ماننے والی. یہ تھا جھکا ہوا، سرکشی کی حالت میں نہیں تھا، مگر نادان تھا. خواہش غالب آ گئی، گناہ کر بیٹھا. جب یہ گناہ کر بیٹھا، ثم یتوبون من قریب، من قریب کا لفظ ہے کہ فوراً ہی یہ توبہ کی طرف واپس پلٹا. یہ نہیں ہے کہ مایوسی ہو گئی، اب پہلے نماز اول وقت میں پڑھتا تھا تو اب لیٹ پڑھ رہا ہے، یا نماز ہی اس نے چھوڑ دی، یا مجلس میں آنے اس نے چھوڑ دیا، یا پہلی صف میں کھڑے ہونا چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہے. بے جہالت، نادانی میں گناہ کر بیٹھا، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی قریب سے قریب زمانے میں توبہ کی طرف واپس پلٹا، تو اب اللہ نے اعلان کر دیا کہ اس کی توبہ کرنا میرے اوپر واجب ہے.
اس کی توبہ کو قبول کرنا میرے اوپر واجب ہے۔ اور پھر یہاں پہ گناہ کا اصرار کرنا جان بوجھ کے نہیں ہوا بلکہ نادانی میں ہوا۔ اب جب یہ نادانی میں گناہ کر بیٹھتا ہے، توبہ ہو جاتی ہے، پھر کبھی حالات ایسے بنتے ہیں کہ دوبارہ شہوت غالب آتی ہے، پھر نادانی میں گناہ ہو جاتا ہے، پھر یہ توبہ کی طرف واپس جاتا ہے۔ تو جب یہ بار بار توبہ کرتا ہے تو عربی زبان میں اسے تواب کہتے ہیں، کہ بار بار توبہ کرنے والا۔ اب اس تواب کی کیا حیثیت ہے سنو گے؟ قرآن نے اعلان کر دیا کہ واللہ یحب التوابین، کہ اللہ توابین سے محبت کرتا ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں، نہیں، اگر گناہ کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی کو، اپنے نیک کاموں کو سیٹل کر لیتا ہے اور توبہ کر کے دوبارہ اسی رستے کے اوپر کاربند رہتا ہے تو یہ تواب ہے۔ اور اللہ کے رسول کی یہ مشہور حدیث ہے کہ التائب حبیب اللہ، کہ اللہ کے حبیب اور محبوب کو دیکھنا ہو تو یہی تائب ہے، توبہ کرنے والا ہے۔ اور پھر امام یہ فرمایا کرتے تھے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کے گویا کہ گناہ تھا ہی نہیں اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ تو میں دوبارہ انہی آیات کا آپ کے سامنے ایک دفعہ خلاصہ رکھ لوں تاکہ میری جو مجلس ہے، آج کی اس مجلس ہے، اس کا موضوع آپ کے سامنے واضح رہے کہ متقین کی بڑی اہمیت ہے، ان کے اعمال قبول ہوتے ہیں، قرآن انہی متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ جنت جو ایڈوانس میں تیار کر کے رکھ دی گئی ہے وہ بھی متقین کے نام پہ رکھ دی گئی ہے۔ اور امیر المؤمنین علیہ السلام بستر شہادت پہ ہیں، زخمی حالت میں ہیں، ان کی پہلی وصیت بھی متقی بننے کی ہے۔ اور متقین کی بنیادی 5 صفات ہیں کہ قرآن مجید نے اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ پہلی صفت کہ وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے مشکل حالات ہوں یا آسان حالات ہوں۔ دوسری صفت غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ تیسری صفت کہ غصے کو پینے کے بعد دل میں نہیں رکھتے، دشمنی نہیں رکھتے، بلکہ والعافین عن الناس، معاف بھی کر دیتے ہیں۔ چوتھی صفت کہ معاف کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اب اس کے ساتھ کبھی ملیں گے نہیں، ملتے بھی ہیں اور اس کے اوپر احسان بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پانچویں صفت کہ یہ متقین ایسے ہیں کہ ان سے بدکاری، گناہ کبیرہ یا اپنے اوپر ظلم، چھوٹے گناہ بھی ہو جائیں تو یہ مایوسی میں نہیں جاتے، فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ لیتے ہیں، اور پھر اپنے گناہوں کو یہ جان بوجھ کے سرکشی کی حالت میں اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ ہاں، نادانی میں یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن نادانی میں بھی گناہ کرنے کے بعد، شہوت کے غلبے اور جنسیت کے غلبے کے بعد بھی گناہ کرنے کے بعد یتوبون من قریب، یہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اور توبہ کر کے یہ تائب بن جاتے ہیں۔ اور تائب کے لیے اللہ کے رسول یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ تائب اللہ کا حبیب اور اللہ کا محبوب ہے۔ اور قرآن میں جبرائیل یہ آیت لے کر آ جاتے ہیں کہ واللہ یحب التوابین، کہ اللہ ان توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ وہ محبت کے رشتہ بن جاتا ہے ایک انسان کا اپنے خالق کے ساتھ۔ اب وہ ابلیس، وہ شیطان، وہ نفس امارہ، کہ ابلیس نے یہ کہا تھا کہ میں ہر جگہ پہ بیٹھوں گا، تیرے چاہنے والوں کو گمراہ کروں گا، انہیں گناہوں کی طرف لے جاؤں گا اور ان کو دین سے باغی کر دوں گا۔ اب انسان خود سوچے کہ ابلیس کے پاس صدیوں کا تجربہ، ہم کیا چیز، ہم تو کمزور چیز، صدیوں کا ایکسپرٹ تجربہ انسان کو کیسے گمراہ کر سکتا ہے؟ پھر ابلیس سے بڑی طاقت، گمراہ کرنے والی، برائی کی طرف لے جانے والی، وہ نفس امارہ، امارہ فعل امر، امرا، امرا سے آمر، حکم دینے والا، اور امارہ مبالغہ کا صیغہ، ساتھ کیا ہے، تائے مبالغہ بھی لگی ہوئی، جیسے علامہ ہے، یعنی بار بار جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہاں پہ علماء نے یہ تجزیہ لکھا ہے کہ شیطان کے پاس فقط کیا پاور ہے انسان کو گمراہ کرنے کی؟ یوسوس فی صدور الناس، یہ تو لوگوں کے دلوں میں فقط برا خیال ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن جو بڑی پاور ہے وہ نفس امارہ کے پاس ہے، کہ یہ باقاعدہ پلان کر کے دیتا ہے کہ تم نے گناہ کیسے کرنا ہے، اور پلان کرنے کے بعد ایک دفعہ اسے نہیں کہتا، بار بار اسے کہتا ہے، شدت کے ساتھ کہتا ہے کہ اٹھو اٹھو اور یہ گناہ کر دو۔
تو تبھی کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کچھ احادیث کے مطابق شیطان جو ہے وہ قید میں جاتا ہے، لیکن نفس امارہ جو شیطان سے بڑی پاور ہے وہ تو انسان کے پاس رہتی ہے، وہی اس سے کرپشن کرواتی ہے، وہی اس سے گناہ کرواتی ہے۔ تو شیطان بہت صدیوں کا تجربہ رکھنے والا نفس امارہ، اس نے اعلان کر دیا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت کا اعلان کر دیا کہ میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھوں گا، اور جو فوراً توبہ کرتا جائے گا، تواب بنتا جائے گا، میں اسے اپنا حبیب اور محبوب بنا لوں گا۔ اور جو اللہ کا حبیب بن جائے، جو اللہ کا محبوب بن جائے، پھر شیطان اس سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ یہ انسان مخلصین کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے، مخلصین، کہ یہ اللہ کے لیے خالص کر دیا جاتا ہے، اور پھر شیطان کا وہاں پہ یہ بیان آ جاتا ہے کہ اب ایسے لوگوں سے میں مایوس ہو گیا ہوں، ان کو میں کبھی گمراہ نہیں کروں گا۔ بس میں اپنی اس بات کا تو دوبارہ ایک دفعہ خلاصہ کر دوں تاکہ بہت سارے جوان چہرے بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو دیکھ لیں اور غور کر لیں کہ وسوسہ شیطانی اور نفس امارہ کا جو بنیادی کردار ہے وہ انسان کو اسلام سے دور کرنا ہے، انسان کو کفر اور الحاد کی طرف لے جانا ہے، اور اس کا آغاز اسی چھوٹی مایوسی سے ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا، پھر وہ ایسا ایسا نماز سے دور ہونا شروع ہوتا ہے، ایسا ایسا تلاوت قرآن سے دور ہونا شروع ہوتا ہے۔ پہلے اس کے اندر نماز پڑھنے کا جذبہ، مجالس میں جانے کا جذبہ، وہ جذبہ اس کا مان پڑ جاتا ہے۔ مایوسی کا ایک، آپ کہہ دیں کہ میٹھا زہر اس کے اندر بننا شروع ہوتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ایسا ایسا یہ بندہ توبہ بھی کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اب اللہ مجھ سے کیا محبت کرے گا، قرآن کی ان آیات کو بھول جاتا ہے کہ واللہ یحب التوابین۔ پھر جب یہ بھول جاتا ہے تو اس طرح سے یہ توبہ کی طرف نہیں آتا، پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ پھر قرآن کے اندر یہ آیت واضح طور پہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے رب کو، اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو انفسہم، خود ان کے اپنے آپ کو بھی بلا دیتا ہے۔ پھر یہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، پھر زندگی میں کبھی اس کو یہ توفیق نہیں مل پاتی کہ یہ اپنے بارے میں سوچنا تو شروع کرے کہ آخر کہاں پہ جانا ہے، میں دنیا میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ جو قرآن نے ذمہ داری دی تھی علیکم انفسکم، کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اپنا خیال کرو، اپنے بارے میں سوچو، اب یہ اپنے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایک انسان جو اپنی اچھائی کے لیے، اپنی بلائی کے لیے سوچنا بھی چھوڑ دیتا ہے، یہ وہ انسان ہوتا ہے کہ شیطان مایوسی سے شروع کرتا ہے، توبہ سے اسے روکتا ہے، اس کے فعل عبادات اور اچھے کاموں میں سستی پیدا کروا کے اس منزل پہ لا کے کھڑا کرتا ہے، اور اس منزل کے بعد انسان پھر گمراہ ہو جاتا ہے، اور پھر نام کا مسلمان تو رہ جاتا ہے، نام کا مومن تو رہ جاتا ہے، لیکن کردار کا وہ مومن نہیں بن پاتا، پھر وہ متقین کی صفات کے اوپر عمل نہیں کر پاتا۔ پھر اسے مجلس کے ممبر سے یہ بتا بھی دیا جائے کہ امیر المومنین بستر شہادت پہ پہلی وصیت بھی تمہیں تقوی کی کر رہے ہیں، اور قرآن کی آیتیں بھی سنا دی جائیں، تو پھر بھی اس کے دل پہ اثر نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ سے، اپنے خالق سے محبت کرنا چھوڑ دی ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے، تائب بن کے، تواب بن کے اللہ سے محبت تو کرتا، اللہ کا محبوب تو بنتا، اگر اللہ سے محبت کرتا، اللہ کا محبوب بنتا، تو پھر اللہ بھی اسے بچا لیتا۔ جب یہ اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ خود بھی اس کو بلا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سب مل کر درود پڑھ لیں۔ بس ایک آخری نقطہ اور، تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، کچھ اس میں صوفیاء بھی شامل ہیں، کہ یہ جو قرآن میں ہے کہ اللہ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں سے، بلکہ زیادہ توبہ کرنے والوں سے، بار بار توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے،
تو انہوں نے اپنا ایک فرسودہ نظریہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب آپ گناہ کرتے ہیں تو اب آپ پہلے جیسے نہیں ہو سکتے. اور انہوں نے مثال دی. انہوں نے کہا کہ جو پتلا کپڑا ہوتا ہے یہ جب پھٹ جائے تو پھٹنے کے بعد آپ کسی بھی ماہر درزی کے پاس چلے جائیں تو وہ اسے پہلے جیسا نہیں بنا سکتا. کپڑے کے اوپر داغ لگ جائے بہت گہرا قسم کا تو وہ بھی پہلے جیسا نہیں بن جاتا. ایک قالین ہے اگر وہ پھٹ جائے تو وہ پہلے جیسی نہیں بن سکتی. یہ وہ مثالیں دے کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے گناہ کر لیا توبہ کر لی ٹھیک ہے توبہ کر لی اللہ بھی تم سے محبت کرے گا لیکن اب تم پہلے جیسے نہیں ہو سکتے. قرآن مجید نے اس نظریے کو بڑی سختی کے ساتھ رد فرمایا ہے. اور یہاں پہ میرے سامنے سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 سے لے کر 71 72 تک آیات ہیں. میں ان کا خلاصہ بیان کر دوں گا کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ گناہوں کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد توبہ اور توبہ کی قبولیت کے بعد اپنی محبت کا طریقہ بیان کیا کہ میں توبہ کرنے والوں سے کس انداز میں محبت کرتا ہوں. وہ گناہ کون سے ہیں؟ 3 گناہوں کو جو ہے وہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا. پہلا گناہ شرک کا ہے کہ جو شرک کرنے لگ جاتے ہیں. دوسرا گناہ کسی کو قتل کر دینا اور قتل بھی ایسے کو کرنا کہ جو بے گناہ ہو. جہاد کی بات نہیں ہو رہی. کسی بے گناہ کو قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے. شرک بہت بڑا گناہ. کسی بے گناہ انسان کو قتل کر دینا بہت بڑا گناہ. اور تیسرا ولا یزنون زنا. یہ جو زنا کاری ہے یہ بہت بڑا گناہ. 3 گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن نے یہ فرمایا کہ جو ان گناہوں کے اوپر توبہ نہیں کرتا اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا اور ان کو ڈبل عذاب دے گا. لیکن الا من تابا. مگر وہ لوگ کہ جو توبہ کر کے مرتے ہیں. اور توبہ کیسی ہوتی ہے؟ الا من تابا وآمنا. توبہ کی اگر شرک کا گناہ تھا تو دوبارہ مومن بن گئے ایمان اور توحید کی طرف واپس آ گئے. وعمل صالحا. توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کرنا شروع کر دیا. ان کی زندگی میں نیک عمل کا جذبہ کم نہیں ہوا. توبہ کر لی صاحب ایمان ہو گئے اور نیک کام کرنا شروع کر دیے. اب اللہ یہ کہہ تو چکا ہے نا کہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا اور توبہ قبول کرنے کے بعد ان کو اپنی محبوبیت اور محبت کی سند بھی عطا فرما دی اللہ نے. اب وہ محبت کیسی محبت ہے؟ قرآن نے یہاں پہ فرمایا کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہے. یاد رکھیے گا کون سی برائیاں تھیں؟ شرک، بے گناہ کو قتل کرنا اور زنا کرنا. جب ان بڑے بڑے گناہوں پہ توبہ کرنے کے بعد نیک عمل شروع کر دیتا ہے انسان تو اب اللہ ان کے زنا کی جگہ پہ مٹا کے اس کی جگہ پہ اچھائی لکھ دیتا ہے. جو اس نے کسی بے گناہ کو قتل کیا تھا اس کو مٹا کے اس کی جگہ پہ اچھائی لکھ دیتا ہے. اور پھر روایات اہل بیت میں یہ بات موجود ہے کہ جب یہ گناہگار اپنے نام اعمال کو دیکھے گا اتنی زیادہ اچھائیاں دیکھے گا کہے گا یہ میرا نام عمل تو نہیں ہے, میری زندگی میں تو گناہ تھے. تو وہاں پہ یہ آواز آئے گی اور ارشاد ہوگا کہ ہاں یہ تمہارے گناہ تو تھے لیکن اب تمہارے گناہ کنورٹ ہو کر اللہ نے اچھائیوں میں کہہ لکھ دیے ہیں. اور یہاں پہ وہ صوفیاء اور وہ لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ کیسے کہ زنا کی جگہ پہ نماز شب لکھ دی گئی, قتل کی جگہ پہ نماز شب اور خیرات اور انفاق لکھ دی گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی برائیاں اچھائیوں میں بدل جائیں؟ تو پھر علماء نے مفسرین نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کی قدرت پہ شک نہ کرو. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ جو گوبر ہے جس سے بدبو آتی ہے, جس کی شکل بڑی گندی ہے, جب اسے زمین میں رکھا جاتا ہے تو اس سے کتنا خوبصورت پھول بنتا ہے اور کتنی اس کی خوشبو آتی ہے. جو گوبر کو بدل کر خوبصورت اور خوشبودار پھول میں بدلنے کے اوپر قادر ہے, کیا وہ ذات اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تمہارے گناہوں کو اچھائیوں میں بدل کے رکھ دے؟ لہٰذا اللہ کی محبت پہ شک نہ کرنا. یہ اللہ کی محبت ہے گناہگار انسان کہ جب توبہ کی طرف واپس پلٹتا ہے تو اس سے یہ اللہ کی محبت کا انداز ہے
کہ اب اس کے گناہ نہیں رہتے بلکہ اس کے گناہ نیک اعمال بن جایا کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے غور فرمایا کہ اللہ کے حبیب رسول خدا یہ کیوں فرمایا کرتے تھے کہ التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اب ہمیں یقین آیا قرآن کی آیت پہ کہ اللہ کیسے محبت کرتا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کے محبت ہو سکتی ہے کہ زنا اور بدکاری جیسے گناہ نماز شب میں بدل جائیں، انسان کچھ کرے بھی نہیں اور اس کی جگہ پہ راتوں کا قیام لکھ دیا جائے؟ اس سے بڑھ کے اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی۔ امیر المومنین علیہ السلام زخمی حالت میں یہی نصیحت کرتے رہے کہ تم تقوی کی طرف واپس پلٹو، تم متقی بنو۔ اور قرآن مجید نے بھی اعلان کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ متقی عادل انسان معصوم ہوا کرتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ متقی بھی گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے گناہ کرنے کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے کہ گناہ کے بعد مایوسی نام کی چیز نہیں ہوتی، فوراً توبہ کر کے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اپنے گناہوں کو اچھائیوں میں بدلوا دیتا ہے۔ یہ متقین کے متعلق امام المتقین نصیحت کرتے رہے اور سب کو جوڑتے رہے، مگر گزشتہ شب جو گزری ہے وہ بڑی دردناک شب تھی۔ روایات کہتی ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کو ضربت لگ چکی، بہت خون بہہ چکا تھا، اپنی ہی چادر سے پٹی باندھنا شروع کر دی تھی، کوئی گریہ و بکا نہیں فرمایا، اپنی کامیابی کا اعلان بھی کر دیا۔ اور سب سے پہلے حسن مجتبیٰ پہنچے ہیں، اپنے بابے کے زخمی سر کو اپنی گود میں رکھا ہے، خون کو صاف کیا ہے، خون کو دھویا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ گود کے اندر میرے مولا کے اوپر غشی طاری ہو گئی، اور غشی ایسی طاری ہوئی کہ مولا کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب حسن مجتبیٰ کی گود میں میرے مولا کی آنکھیں بند ہو گئیں تو اب حسن مجتبیٰ نے رونا شروع کر دیا۔ آپ بھی امیر المومنین کی اس حالت پہ درد کو محسوس کر رہے ہیں نا، اس حالت کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ حسن مجتبیٰ ہیں، امیر المومنین کا چہرہ ہے، داڑھی خون سے رنگین ہو چکی ہے، روایت کے الفاظ کے مطابق اتنا خون بہہ چکا تھا کہ چہرے کی رنگت پیلے ہونے کے بعد سفید ہو چکی تھی۔ اور پھر اس حالت میں امیر المومنین کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ حسن مجتبیٰ نے رونا شروع کیا، اور رونے کے بعد امیر المومنین کے کبھی چہرے پہ، کبھی رخساروں پہ بوسے دیتے، کبھی آنکھوں پہ بوسے دیتے، کبھی آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ بوسے دیتے۔ اور جب روتے روتے حسن مجتبیٰ کے آنسو امیر المومنین کے چہرے پہ گرے ہیں اور مولا کی آنکھ کھلی ہے، تو سنو کہ کیا جملہ ارشاد فرمایا، یا بنیا اتجزع علی ابیک، اے میرے بیٹے کیا اپنے بابا پہ رو رہے ہو؟ سنو میں تو تمہارے مصائب بیان کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین نے زخمی حالت میں حسن کے مصائب بھی پڑھے اور حسین شہید کربلا کے مصائب بھی پڑھے۔ فرماتے ہیں غدن تقتل بعدی مسموما مظلوما، کل وہ دن آئے گا کہ زہر دے کر ظلم کی حالت میں اے حسن تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ اور پھر وہ دن بھی آئے گا کربلا کا کہ بالسیف یقتل اخوک، کہ تلوار سے، خنجر سے تیرے بھائی حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یا امیر المؤمنین زخمی حالت میں ہیں، پھر بھی شہید کربلا کے مصائب بیان کر رہے ہیں۔ ہم آج امیر المؤمنین آپ زخمی حالت میں موجود ہیں، ہم آپ کی اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے شہید کربلا کے مصائب کے کچھ جملے پڑھتے ہیں۔ وہ جملے کون سے جملے ہیں؟ وہ جملے زینب کبریٰ کے جملے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب حسین کا سر درد سے جدا ہو چکا، مٹی کے اندر گھوڑے اوپر دوڑا دیے گئے، تو زینب نے کیسے حسین شہید کا مصائب پڑھا، کہنے لگیں صلی علیکہ یا محمد، یا محمد و محمد، صلی علیکہ ملیک السماء،
کہ اے میرے نانا تیرے اوپر تو آسمان کے فرشتے درود بیچتے ہیں، ھذا حسین المرمل بالدماء، یہ تیرا حسین ہے جو خون میں لت پت ہے، مقطع الاعضاء جس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا، مسلوب العمامت والرداء جس کا امامہ بھی چھین لیا گیا، جس کی پوشاک بھی اتار دی گئی، محظوظ الرأس من القفا کہ جس کے سر کو پیچھے سے جدا کر دیا گیا، وَنَحْنُ بَنَاتُكَ سَبَايَا اور ہم تیری بیٹیاں قیدی بنا کے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، یا اللہ بحق محمد وآلہ الطاہرین، یا اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ بحق محمد وآلہ الطاہرین ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، یا الہی ہمیں توبہ جیسی نعمت عطا فرما، یا الہی مایوسی سے بچا، یا الہی شیطان کے وسوسوں اور نفس امارہ کی قید سے آزادی عطا فرما، یا اللہ بحق محمد وآل محمد ہمارے والدین ہمارے اساتذہ کے گناہوں کو معاف فرما، یا الہی ہمارے محسن ملت ہمارے استاد بزرگوار کے درجات بلند فرما، یا الہی ان کی قبر کو منور فرما، ان کو جوار ائمہ میں بلند ترین مقام عطا فرما، یا الہی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، یا الہی ہم سب کو علم اور عمل صالح کی نعمت عطا فرما، یا اللہ ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، یا اللہ ہمارے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، یا اللہ ہمیں ان کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا الہی ماہ رمضان کے یہ روزے ہیں، اللہ تعالی ہم تم سے دعا کرتے اے اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں وہ روزہ عطا فرما کہ جس روزے کے متعلق تو نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ روزے رکھنے والوں کا سانس لینا بھی عبادت اور ان کا سو جانا بھی عبادت، یا اللہ ہمیں ایسا روزہ عطا فرما کہ جو پوری ہماری عبادت کا درجہ حاصل کر لے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ لأرواح المؤمنین والمؤمنات مسبوقة بالصلاة علی محمد و آل محمد۔